اچھا سر، ایک کمپنی ہے بڑی مشہور، اس کا میں نام نہیں لوں گا. تو بچپن میں نا ہم ان کا پنکھا استعمال کرتے تھے جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا. تو ہم ان کا پنکھا استعمال کرتے تھے. تو پچھلے کوئی 8 مہینے یا 9 مہینے پہلے میں گجرات آیا تو میرے مائنڈ میں تھا کہ یار یہ بہت بڑا برانڈ ہے، ظاہر ان کے پنکھے بھی میں نے خواہش تھی کہ یار میں نے نا ان کی فیکٹری میں جانا ہے، جا کے وزٹ کرنا ہے. وہاں بھی میں نے جا کے دیکھا کہ نہ تو وہ BLDC ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے تھے، مطلب ان کا کاروبار بہت اپنا وہ بڑی چھوٹی سی فرم تھی. جب نکلی مطلب میرا مائنڈ تھا کہ بہت بڑی فیکٹری ہوگی. تو جب میں یہ چیزیں دیکھی تو میں نے ان کے آنر سے تو نہیں پوچھ سکا، ان کا کوئی مینیجر تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ کمپنی تو بچپن سے ہم اس کے پنکھے میرے گھر پڑے ہیں فرشی، تو آج کل تو یہ مطلب کمپنی آگے کیوں نہیں آ رہی ہے، کیوں اتنی پیچھے چلی گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یار یہاں پہ نا کچھ بزرگ بیٹھے ہیں جو ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ کمپنی ابھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. تب وہ شاید میرے خیال میں پہلے دوسرے نمبر پہ رینک کر رہی تھی. تو مجھے بتائیں کہ ٹیکنالوجی پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے یا کتنا اہم ہے؟ یہ وہ اب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے، جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس کو ہم ڈینائی کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر مارے جائیں گے. دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اعزاز بخشا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آنے کا. تو بہت ساری جو بڑی کمپنیاں تھیں وہ ڈینائی کرتی رہی ہیں کہ یہ عارضی یہ آپ عارضی. اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ BLDC پہ نہ آتے تو خورشید فین آج کافی پیچھے ہوتا، اسی لائن میں ہوتا؟ ڈیفینیٹلی اگر ٹیکنالوجی کے ساتھ نہ چلتے تو ظاہر ہے یہ پوزیشن نہیں ہو سکتی تھی کسی صورت بھی. تو ابھی اس ٹیکنالوجی سے لوگوں کو فائدہ میرے خیال 60% ہو رہا ہے. کہہ سکتے ہیں 60 سے زیادہ ہو رہا ہے. اب تو گورنمنٹ بلکہ سوچ رہی ہے کہ جو پرانی ٹیکنالوجی AC کیپیسٹر والی ٹیکنالوجی ہے اس کو بین کر دیا جائے تاکہ کوئی کمپنی اس کو پروڈیوس نہ کرے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ انرجی ضائع ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ. پنکھا کتنے کی الیکٹریسٹی ضائع کرتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں نا، اگر ایک پنکھا 120 واٹ پہ جو پرفارمنس دے رہا ہے تو دوسری موٹر آپ کو 50 واٹ پہ سیم پرفارمنس دے رہی ہے. تو یہ 70 واٹ تو ضائع ہو رہے تھے جو سیو ہو گئے. اب یہ جو 50 واٹ پہ چل رہا ہے نا، یہ بھی کوئی 100% ایفیشنسی تو نہیں دے رہا. اس میں بھی گنجائش ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے 10 سے 15 واٹ ابھی ضائع کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس ابھی گنجائش ہے کہ یہی پرفارمنس ہم ہو سکتا ہے کل کو 35 واٹ پہ بھی لیں انشاءاللہ. ابھی آپ کتنے واٹ کا پنکھا بنا رہے ہیں خورشید فین؟ خورشید فین 25 واٹ میں، 35 واٹ میں اور 50 واٹ میں پنکھا بنا رہا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ ہم ریکمینڈ 25 اور 30 کو بالکل نہیں کرتے. تو اگر 25 سر چلتا ہے تو وہ کتنے یونٹ خرچ کرے گا ایک دن میں، یا کتنے ٹائم میں ایک یونٹ خرچ کرے گا، کتنے گھنٹوں میں کہہ لیں؟ اس کو 1000 کو 25 پہ تقسیم کر لیں تو 40 گھنٹے بنیں گے. 40 گھنٹے میں ایک یونٹ خرچ کرے گا اگر 25. تو اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے بنایا تو میرے خیال میں آپ نے چلایا نہیں اس کو. جی بنایا ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن وہ سیل اس لیے نہیں کرتے کہ جو ہمارے 50 واٹ والے پنکھے ہیں ان کے ساتھ ریموٹ ہوتا ہے. اور ہمارا پاکستان کا کلائمیٹ بڑا ایکسٹریم ہے گرمیوں میں. اور جب فل گرمی آتی ہے نا، 50 واٹ والے پنکھے پہ بھی لوگ مطمئن نہیں ہو رہے ہوتے. جب موسم ٹھیک ہوتا ہے عام طور پہ عام گھروں میں وہ ریموٹ کے ساتھ آپ اس کو 10-15 واٹ سے زیادہ نہیں چلا رہے ہوتے. تو اس میں آپشن ہے کم واٹ پہ چلانے کی. اس لیے کم واٹ والا پنکھا میں ریکمینڈ نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ واٹ والا پنکھا لیں، ٹیکنالوجی نہیں لیں اور ریموٹ سے جدھر مرضی اس کو چلائیں. اگر واٹ زیادہ ہوں گے تو سپیڈ زیادہ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوا زیادہ دے گی. جی مین چیز اس کی ہوتی ہے سروس ویلیو، جو کہ لوگوں کو زیادہ پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ تھوڑا ٹیکنیکل بن جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ بہت سارے پنکھے ہیں سر وہ آگ پھینک رہے ہوتے ہیں گرمی میں، تو اس کا بھی کوئی حل ہوتا ہے؟ کوئی ایسی وہ لوگ کہتے ہیں کہ برف والے پنکھے یا اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ آگ پھینک رہے ہوتے ہیں مطلب اتنی گرم ہوا دے رہے ہوتے اچھا ہیں. گرم ہوا کا وجہ یہ ہوتی ہے جو پرانی AC کیپیسٹر موٹر ہے وہ چونکہ جتنی انرجی وہ ضائع کر رہی ہوتی ہے. ابھی ہم کمپیئر کر رہے تھے کہ یہ 50 واٹ والا پنکھا اور وہ 120 واٹ والا، ان کی پرفارمنس اگر سیم ہے تو 70 واٹ وہ ضائع کر رہا ہے. تو وہ کمرے کے اندر ہی ساری ہیٹ آئے گی. 70 واٹ وہ کس شکل میں ضائع کر رہا ہے؟ وہ ہیٹ پیدا کرتا ہے. 70 واٹ سے وہ ہیٹ پیدا کر کے ضائع کر رہا ہوتا ہے. آپ اس پنکھے کو جب وہ چل رہا ہوتا ہے نا تو ٹچ نہیں کر سکتے، اتنا گرم ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ ڈیفینیٹلی اچھا خاصا روم ٹیمپریچر کو فرق ڈال رہا ہوتا ہے. وہ دوسری سائڈ سے بھی ہمارا نقصان کر رہا ہوتا ہے جو ہم فیل نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم نے AC لگایا ہوا ہے کمرے میں اور ایک پنکھا جو ہے وہ اتنی ہیٹ چھوڑ رہا ہے تو AC اس کو بھی کور کرنے کے لیے زور لگا رہا ہے ایکسٹرا.
تو وہ 70% جو ہیٹ ہے وہ ساری کمرے کے اندر ہے, وہ ٹمپریچر ہی مینٹین نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ پٹتے بھی ہیں کہ ہمارا یار کمرے میں کولنگ نہیں ہو رہی. یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ جتنی انرجی ضائع کرنی ہے کسی آئٹم نے وہ ہیٹ کی شکل میں اس نے ہیٹ جنریٹ کر کے ضائع. یہ بڑی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سستا پنکھا لگا لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ہماری کولنگ ہی نہیں کرتے. تو مجھے بتائیں کہ اس کا پھر حل کیا ہے؟ خورشید فین کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ حل یہی ہے جو ہم لے آئے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے لیے, BLDC ٹیکنالوجی. اس کو AC/DC پنکھا لے لیں یا انورٹر لگا لیں, وہ ٹھنڈا رہے گا کیونکہ وہ انرجی ضائع نہیں کر رہا. یہ نشانی ہے کہ جو بھی چیز گرم ہو رہی ہے نا, آپ سمجھ لیں یہ انرجی ضائع کر رہی ہے ہیٹ کی شکل میں. اس پنکھے کو آپ نے تجربہ کرنا ہے تو چلتے ہوئے ٹچ کریں گے آپ کو ٹھنڈا فیل ہوگا. بالکل ہم نے پنکھوں کا بزنس کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پنکھے کا بزنس بہت آسان ہے اگر آپ گجرات میں ہیں یا گوجرانوالا میں ہیں. اچھا. اس کے باہر اگر آپ پنکھے کا بزنس سوچتے ہیں نا تو وہ اب شاید تھوڑا پہلے سے ایزی ہو گیا ہے یا آٹومیشن کی وجہ سے. لیکن پہلے نا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی کبھی نامور کمپنی تھی ملت فین کراچی میں. جی. تو وہ ایک حساب سے کوئی نہیں نام اس کا آپ سنتے ابھی. اسی طرح لاہور میں کمپنیاں تھیں, نیشنل فین نمبر 1 تھی پاکستان کی. تو وہ ساری کمپنیاں سروائیو نہیں کر پاتی کیونکہ یہ جو مارکیٹ ہے نا پنکھے کی, جیسے چائنا میں بھی آپ جائیں تو ہر ایک آئٹم کی علیحدہ ایک سٹی بنی مارکیٹ ہوگی. بالکل ایسے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پنکھے کے ریلیٹڈ ساری اسکلڈ لیبر آپ کو اس ایریا میں آسانی سے مل جاتی ہے. پنکھے کے ریلیٹڈ جو را مٹیریل ہیں اس کے سپلائر اس ایریا میں مل جاتے ہیں. اگر اب جہاں سے جتنے دور جاتے جائیں گے تو وہ مشکل پیدا ہوتی جائے گی. تو اگر آپ نے پنکھے کا بزنس کرنا ہے تو سب سے پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا گجرات یا گوجرانوالا میں. ٹھیک ہے. دوسری جگہ بیٹھ کے غلطی کریں گے تو نقصان ہوگا. ہم فیکٹری کی بات کریں نا. جی فیکٹری. ٹھیک ہے. اس میں پھر اور کیا مینوفیکچرنگ کی بات. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں مٹیریل وغیرہ کہاں سے لینا ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ یہاں گجرات اور گوجرانوالا میں سارے مٹیریل اویلیبل ہیں. اگر کوئی چیز فرض کریں امپورٹڈ آئٹم بھی لگ رہی ہے پنکھے میں تو اس کے بھی امپورٹر اسی ایریا میں بیٹھے ہیں. تو بیسیکلی تو آپ کی لوکیشن یہی ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ساری فیزیبلٹی بنانی ہوتی ہے. کوئی بھی بزنس کرنا ہے نا تو آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے کتنے پیسے چاہیے ایک فیکٹری لگانے کے لیے پنکھے کی, اگر زیرو مطلب میں نے منیمم سیٹ اپ سے سٹارٹ کرنا ہے؟ یہی میں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جتنے لو لیول پہ کام کریں گے نا اتنا مشکل ہوتا ہے کوئی بھی بزنس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جتنا آپ کے پاس سرمایہ اس کے حساب سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن بالکل بغیر سرمایہ کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. ہم نے بھی کیا بغیر سرمایہ کی الحمدللہ. آپ نے کتنے پیسوں سے کیا تھا سٹارٹ؟ ہم نے جس دن یہ کام سٹارٹ کیا تھا ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ تھا صرف. 1990 میں 5 لاکھ سے سٹارٹ کیا تھا. لیکن آپ کو اگر پیسہ نہیں بھی ہے نا, آپ کے لنکس ہیں, آپ کو لوگ جانتے ہیں, تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سپلائز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, مطلب فری مال دیتے ہیں. بالکل. وہ آپ کو کریڈٹ پہ مال دے دیتے ہیں. آپ کو آگے جو کسٹمر ہیں ان میں سے انویسٹر مل جاتے ہیں. صرف بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندے کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہو, اس کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہو کہ لوگوں کو اس سے ڈر نہ ہو.